نوید نے اپنے دوست احمد کو کسی کام سے باہر بھیج دیا اور نوید کمرے میں کھڑا ہی تھا، اتنے میں ڈاکٹر آ گئے۔ ڈاکٹر نے نوید سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نوید نے کہا کہ میں اس لڑکی کا مالک ہوں، یہ میرے پاس ہوٹل مینیجر ہے، میں نے اس کی طبیعت خراب ہونے کا سنا تو میں چلا آیا۔ ڈاکٹر سے پوچھا کہ ابھی اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے اور اس کو اب آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نوید نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اب یہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا بالکل۔ نوید نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب تک ان کے علاج پر کتنا خرچہ آیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تک اس کے علاج پر 50,000 روپے کا خرچہ آ چکا ہے۔ تو نوید نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پوری رقم 50,000 روپے میں آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہوں، آپ ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کوئی پیسے نہیں لینے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں اور میں ان میں سے کسی سے کوئی پیسے نہیں لوں گا۔ نوید نے ڈاکٹر کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے، اتنے میں نوید باہر آ گیا۔ نوید کا دوست احمد باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ تو اب نوید اور احمد دونوں گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگے۔ نوید نے اپنے دوست احمد کو اپنے گھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد احمد اپنے گھر آ گیا۔ نوید جیسے ہی گھر آیا، نوید سوچ میں گم ہو گیا کہ اللہ کرے گا شمیم بہتر طبیعت اور صحت یاب ہوگی، اور شمیم کے بارے میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے میں نوید کی والدہ نے کہا کہ نوید آپ آج پریشان سے کیوں لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ نوید نے کہا کہ والدہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے موٹے مسئلے زندگی میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ نوید کی والدہ نے کہا کہ بالکل، اللہ ہی مسائل حل کرتے ہیں۔ اتنے میں یہ سوچ رہا تھا نوید کہ شمیم کی طبیعت اب کیسی ہوگی، اس حالت میں ہوگی، بس شمیم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور ہاسپٹل میں شمیم کے کمرے میں اس کے چاچو آ گئے اور ڈاکٹر صاحب سے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شمیم کی طبیعت اب بالکل بہتر ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ شمیم اور اس کے چاچو ہاسپٹل سے باہر آ گئے اور شمیم اور اپنے چاچو شمیم کو گھر لے کر آ گئے۔ گھر پر شمیم نے اپنے چاچو سے کہا کہ چاچو میری دوائی پر کتنا خرچہ آیا ہے؟ تو شمیم کے چاچو نے کہا کہ جو بھی خرچہ آیا ہے میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ شمیم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دیے؟ پھر ڈاکٹر نے ہمیں ہاسپٹل سے جانے کی اجازت کیسے دی؟ شمیم کے چاچو نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے پیسوں کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ پیسے مجھے مل چکے ہیں اور دینے والا آپ کے ہوٹل مالک ہے، اور اس نے پیسے دے دیے تھے اور ہم سے لینے کی اس نے منع کر دیا۔ شمیم نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے ہوٹل مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اتنے میں شمیم کو فون آیا۔ ہوٹل مالک نے کہا کہ شمیم آج آپ ہوٹل پر کام کے لیے کیوں نہیں آئی؟ شمیم نے کہا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے نہیں آ سکی اور کل میں آ جاؤں گی۔ تو ہوٹل کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کل آ جانا۔ اس کے بعد شمیم اپنے گھر کے پارک میں جا کر بیٹھ گئی اور اس بارے میں سوچنے لگی کہ آخر یہ پیسے کس نے دیے، اور اس کا پتہ لگانا بہت اہم ہے، اور یہ بندہ جس نے میرے علاج کے پیسے دیے ہیں
میرا ہوٹل مالک کبھی نہیں ہو سکتا۔